الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرکاشان۔ آئیے سرکاشان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر ایوب کو بلاتے ہیں جو آپ کو اسماء النبی اور حدیث پاک پڑھائیں گے۔ آئیے سر۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلی اسمبلی میں 5 اسماء النبی یاد کیے تھے، آج بھی ہم آگے 5 اسماء النبی یاد کریں گے۔ مرتضی، مصطفیٰ، منتقی، اولا، مزمل، مرتضی، مصطفیٰ، منتقی، اولا، مزمل۔ کس کس کو یاد ہو گئے؟ پیارے بچوں، سر ایوب نے آپ کو 5 اسماء النبی یاد کروایا، باپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھنے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے اور کلام کو شامل کرتے اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بکس طوفان ہوش ربا من بکس طوفان ہوش ربا مجھدار دیہوں میں گنگلی ہے ہوا مجھدار دیہوں میں گنگلی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا أنا في عطشي وسخاك اے سوئے پاکے ابر کرم اے سوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ بڑھا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، اب ہم علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، ابھی کون سا یونٹ شروع ہوا ہے؟ آج ہم ایتھکس یعنی اخلاقیات کا نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ ٹاپک ہے والدین کی عزت اور خدمت کے بارے میں. والدین کا مطلب امی ابو؟ جی جی بالکل. اور امی ابو ہی وہ ہستیاں ہیں جن کی خوشی میں اللہ پاک کی خوشی ہے اور جن کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے. سر، قرآن میں والدین کے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہاں بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا. سر، اگر کبھی ہم غصے میں اور کچھ منہ سے نکل جائے تو ہم کیا کریں؟ بیٹا، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، غصے میں بات نہ کریں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں سر؟ اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ اگر کسی کھانے پر ان کی امی کی نظر پہلے پڑ جائے اور وہ بے دھیانی میں وہ کھا لیں تو کہیں امی کے نافرمان نہ بن جائیں. کتنی پیاری سوچ ہے نا. سر، ہمیں والدین کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ بچوں، والدین کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا، ان کے لیے پانی لانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب ان کی عزت میں آتا ہے. اور یاد رکھو، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. بچوں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ امی ابو کی خدمت کیا کرو، ان کی بات مانا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، جو کھانے کو دیں وہ کھا لو، جو پینے کو دیں وہ پی لو، جو پہننے کو دیں وہ پہن لو، انہیں ٹینشن نہ دو بلکہ آسانی دو. چلو بچوں، آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ سر. شاباش بچوں، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. کون سا یونٹ ہے؟ اسلامیات. آپ سب ریڈی ہیں اسلامت کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ جی. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے اسلامت کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے. بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف کا سفر کیا تھا. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی، اور آج ہم مدینہ شریف کے بارے میں پڑھیں گے. بچوں، مدینہ شریف بہت ہی پرانا شہر ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت اس شہر میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے. نمبر 1 اوس قبیلہ، نمبر 2 خزرج قبیلہ، نمبر 3 غیر مسلم. اوس اور خزرج دونوں عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے اور دونوں جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ کچھ اور غیر مسلم
مسلم بھی رہا کرتے تھے۔ بچوں شروع میں اوس اور خزرج دونوں بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں ساتھ دیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر لڑائیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی جو جنگ بواس کہلاتی ہے۔ کون سی جنگ کہلاتی ہے؟ بچوں یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے بہادر اس میں مارے گئے، اوس اور خزرج کمزور ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور آپس میں ان کی دوستی بھی ختم ہوتی گئی۔ دوسری طرف مدینہ شریف کے غیر مسلم لوگ تعداد میں کم تھے، ان سے اوس اور خزرج متاثر رہتے تھے، کیونکہ وہ اوس اور خزرج سے کہتے تھے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ بچوں پھر کیا ہوا؟ وہی نبی آخر کار تشریف لے آئے، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ کے کچھ لوگ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کی باتیں سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں غیر مسلم بتایا کرتے تھے۔ پھر بچوں آہستہ آہستہ اوس اور خزرج کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات نے اوس اور خزرج کے دل بدل دیے، ان کی پرانی دشمنیاں ختم ہو گئی، دل صاف ہو گئے، سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ بچوں جن قبیلوں میں کبھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد وہ شہد کی طرح ایک دوسرے میں گل مل گئے، محبت کرنے لگے، مل کر رہنے لگے۔ انہوں نے اسلام کی خدمت دل و جان سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بہت قدر کی اور انہیں ایک خوبصورت نام دیا، انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے انصار کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو پیارے بچوں، پچھلے یونٹ میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا جن کو ہم پہنتے ہیں، جیسا کہ امامہ شریف، قمیض اور شلوار وغیرہ۔ آج بھی ہم مزید ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان چیزوں کے بارے میں عربی میں سیکھیں گے جن کو ہم پہنتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ جیسا کہ ابھی سردیوں کا موسم چل بھی رہا ہے، تو سردیوں میں ایک چیز پہنی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ جی تو پیارے بچوں، جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں دثارن، سائے نقطوں والا۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلے سارے بتا دیں۔ دثارن۔ جی، اور دوسری چیز جو ہے ہماری وہ ہے کوٹ۔ کس کس نے پہنا ہے آج تک؟ کوٹ کو عربی میں کہتے ہیں معطفن۔ معطفن۔ جی، معطفن۔ فن۔ کوٹ کو عربی میں معطفن کہتے ہیں۔ کو عربی میں معطفن کہتے ہیں۔ جی عین واضح ہونا، معطفن۔ معطفن۔ جیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ اور کوٹ کو؟ معطفن۔ جی یاد ہو گیا؟ چلے اب بڑھتے ہیں آخری چیز کی طرف۔ ہم پیارے بچوں، کپڑوں میں جیب بھی ہوتی ہے، اس میں ہم سامان وغیرہ رکھتے ہیں اپنا، اس جیب کو عربی میں کہتے ہیں جیبن۔ جیبن۔ جی جیبن۔ جیبن۔ جی اردو میں جیب، انگلش میں پاکٹ، عربی میں جیبن۔ چلیں دہرائی کر لیتے ہیں ایک بار۔ تو پیارے بچوں، جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں؟ دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ اور کوٹ کو عربی میں کہتے ہیں؟ معطفن۔ اور جیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیبن۔ سب کو یاد ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں پیارے بچوں۔ ایکٹیویٹی میں ہوگا کچھ یوں کہ وائٹ بورڈ میں میں ان تینوں چیزوں کے نام عربی میں لکھوں گا، آپ نے اس کے بالکل سامنے اس کی اردو میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا تھی ہماری؟ جیکٹ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی تو پیارے بچوں، کون آئے گا جو یہ بتائے کہ ان کی اردو میننگ کیا ہے؟ جی آپ آئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عکاشہ۔ عکاشہ، یہ بتائیں دثارن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جیکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
जी अब कौन आएगा? जी आओ आप आओ। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब ये बताएं मिरर तफून को क्या कहते हैं? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तशरीफ रखें। ये तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है इन्होंने? कोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? तो आखिरी हमारे पास लफ्ज़ बचा है जिसकी उर्दू मीनिंग क्या है? जी कौन आएगा? आप आओ। क्या नाम है आपका? हसनैन ये बताएं जयबून को क्या कहते हैं? तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। ये तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों ने क्या लिखा है? और जेब को अरबी में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में? जी सबको याद हो गया? प्यारे बच्चों आप लोगों का लेसन ये है कि आप लोगों ने अच्छे अंदाज से अपनी कॉपी में इन तीनों चीज़ों के नाम अरबी और उर्दू में लिखने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले यूनिट में। जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया